ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال قبل ابو الجنات کو پیدا کیا گیا تھا، جس کا نام سمون تھا۔ سمون تمام جناتوں کا باپ کہلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام مارج تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابو الجن، کیا تیری کوئی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں مگر ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کے جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، لہٰذا جنات سب کو دیکھ سکتے ہیں مگر انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنات جب مرتے ہیں تو وہ زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمون کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا۔ ان کی پہلی اولاد میں سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوئے، اور پھر ان کی لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ ایسے ان کی اولاد کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں اور خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبوں کے لحاظ سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تھا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے سب سے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تو جنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بطور سزا دوسرے آسمان سے ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا، ان کو دریاؤں اور جزیروں میں بھگا دیا۔ یہاں کچھ مفکرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ان مفکرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔